نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عربی گرامر کورس برائے فہم القرآن میں آج ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 29 سبق 29 کا مطالعہ کریں گے. آج کا ہمارا سبق جملہ فعلیہ کے بارے میں. ہم نے الحمدللہ 2 ہفتے پہلے سے فعل شروع کیا ہے. ہم نے پہلے فعل میں وزن اور مادے کی بات کی، اس کے بعد ہم نے مختلف فعل کی اینگلز کے اوپر اور غور کیا، اور آج ہم جملہ فعلیہ شروع کریں گے. تو میرے پاس لسٹ میں سب سے اوپر نام آصفہ بی بی کا ہے. آصفہ ذرا شروع کیجئے، بسم اللہ کریں. جی، جملہ فعلیہ نمبر 1. جملہ فعلیہ فعل پلس فاعل پلس ڈیش ڈیش ڈیش. اوکے، بالکل صحیح پڑھا آپ نے. یہی ہمارا مقصد تھا کہ جملہ فعلیہ کا جو کنسٹرکشن ہے اس میں 2 چیزیں ضروری ہیں. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ فعل پلس فاعل. ان کے بغیر جملہ فعلیہ نہیں بن سکتا. ہاں، اس کے علاوہ جملہ فعلیہ میں اور بھی ہو سکتا ہے. فعل ہے، فاعل ہے، اس کے بعد مفعول ہو سکتا ہے، اس کے بعد متعلق فعل ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہونا ضروری نہیں ہے. اب یہ کیا چیز ہے یہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. ایٹ دس اسٹیج ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ جملہ فعلیہ کا کنسٹرکشن فعل پلس فاعل، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. مرکب توصیفی ہوتا ہے موصوف پلس صفت، جملہ اسمیہ ہوتا ہے مبتدا پلس خبر. اسی طریقے سے جملہ فعلیہ جو ہے وہ فعل پلس فاعل ہے. منیمم اس کے آگے اور بھی ہو سکتا ہے. اوکے جی، ابھی نیکسٹ بھی پڑھ دیجیے آصفہ. فاعل کی 2 صورتیں. اب یہ جو 2 ہم نے چیزیں لکھی ہیں اوپر، ایک فعل ہو گیا اور ایک فاعل ہو گیا. فعل کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ فعل جو ہے وہ ماضی کے بارے میں ہم نے پڑھا، ماضی معروف کے بارے میں پڑھا، ان کی گردان ہم نے پڑھی. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہم فعل کے بارے میں اب تک پڑھ چکے ہیں. فاعل کے بارے میں ہم کچھ چیزیں پڑھیں گے. وہ یہ ہے سب سے پہلے کہ فاعل کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. وہ 2 صورتیں کیا ہیں آصفہ بی بی؟ جی سر. نمبر 1 فاعل پوشیدہ، یعنی کہ چھپی ہوئی ضمیر کی صورت میں، یعنی کہ پروناؤن میرا خیال ہے انسٹیڈ بالکل صحیح، ضمیر کو پروناؤن. بالکل صحیح. اور اس کی مثال کیا ہو گئی؟ ذہبہ وہ گیا، دخلتا وہ داخل ہوئی، شربتا تو نے پیا. اب اس میں وہ جو ہے وہ فاعل پوشیدہ ہو گیا، اور وہ اور دوسرے میں تو نے، اور بیچ والے میں وہ 2. وہ دو. ٹھیک، اچھا. تو ہم نے یہ جب گردان پڑھی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہر صیغے کے ساتھ فاعل کا بھی ذکر ہوتا ہے. جیسے پہلے صیغے میں وہ ایک مذکر آ گیا، 5واں صیغہ ہے دخلتا، اس کے اندر وہ 2 مؤنثیں آ گئیں. شربتا جو ہے 7واں صیغہ ہے، اس میں تو آ گیا، تو ایک مذکر آ گیا. تو یہ اس کو کہتے ہیں فاعل پوشیدہ. دیکھیے اس کے اندر نام نہیں لکھا، یہ نہیں لکھا کہ وہ جو گیا ہے وہ زید گیا ہے، بکر گیا ہے، استاد گیا ہے، شاگرد گیا ہے، کون گیا ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. یہ ہے کہ وہ گیا، ضمیر ہے. تو اس میں فاعل ضمیر ہے، اور وہ ایک چھپی ہوئی ضمیر کی صورت میں. وہ ضمیر بھی سامنے ذہبہ کے اندر ہوا، ہی شی کچھ نہیں نظر آ رہا آپ کو. معنوں میں ہے کہ ہی وینٹ. دخلتا میں وہ 2 مؤنث کہیں نظر نہیں آ رہا لکھا ہوا آپ کو، لیکن صیغے کا معنی میں آ جائے گا. اس صیغے کے معنی ہے کہ دے 2 فیمیلز دے وینٹ. شربتا میں یو ڈرینک، تو نے پیا. اس میں تو جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا آپ کو سامنے، لیکن یہ پروناؤن تو جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. تو جو فاعل کی جو پہلی صورت ہے وہ ہے، اس کو کہتے ہیں فاعل پوشیدہ. اوکے جی، ڈاکٹر صاحب ذرا اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ فاعل کی دوسری شکل کیا ہے. جی سر. نمبر 2 ہے فاعل اسم ظاہر کی صورت میں. اوکے، آگے دیکھ لیجئے اس کے کیا ایگزامپلز ہیں. الولد، لڑکے نے پڑھا. سمع اللہ، اللہ نے سنا. اوکے، اب دیکھیے آپ کے فاعل کیا ہوا. اب پہلے مثال میں ہمارے پاس آ گیا قرأ الولد.
جی سر. یعنی یہاں پر فائل جو ہے قرا جو ہے وہ پڑھنے کو کہتے ہیں. کس نے پڑھا؟ لڑکے نے پڑھا. اور وہ لڑکے نے لڑکا پڑھا. جو ہے ہاں، اور وہ لڑکا سامنے آیا ہوا ہے الولد. تو اس میں جو فائل ہے جو کہ کام کر رہا ہے، جو پڑھ رہا ہے، وہ پروناؤن نہیں ہے بلکہ ایک اسم ہے جو آپ کے سامنے ہے. وہی لڑکا پڑھا، لڑکے نے پڑھا. تو اسی طرح سے دوسرے کیس میں ایگزامپل کے اندر سمع اللہ، اللہ نے سنا. تو اب کون سن رہا ہے؟ فعل کون کر رہا ہے؟ فاعل کون ہے؟ اللہ ہے. اور وہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اللہ لکھا ہوا ہے. تو اس کو کہتے ہیں فاعل جو ہے وہ اسم ظاہر ہے. یعنی ایک تو یہ کہ اسم ہے، پروناؤن نہیں ہے، بلکہ اسم ہے. اور ویسے تو پروناؤن بھی اسم ہی ہوتا ہے. اسم ہے اور کون سا اسم ہے؟ جو کہ آپ کو سامنے ظاہر نظر آ رہا ہے. یہ اس کے اندر بات ہوئی. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے پہلا یہ کہ ہم یہ الگ الگ کیوں پڑھ رہے ہیں، فاعل پوشیدہ اور فاعل ظاہر، یہ کیوں؟ یہ اس لیے معلوم ہونا ضروری ہے آپ کو. آپ کہیں گے جی اننیسری ڈیٹیل ہے، کوئی بات نہیں، فاعل فاعل ہوتا ہے. یہ اس لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ آگے چل کے جو گرامر کے جو رولز ہیں جملے فعلیہ کے، اس میں پوشیدہ فاعل اور اس میں ظاہر جو ہے فاعل اس میں ظاہر، اس کے رولز میں تھوڑا سا فرق ہے. تو اگر آپ پوشیدہ ضمیر اور اس میں ظاہر میں فرق ہی نہیں کریں گے تو وہ رول کیسے اپلائی کریں گے؟ اس لیے یہاں پہ اس اسٹیج پہ ہمیں یہ دو فاعل کی صورتیں بتانی ضروری ہے. دوسرے یہ پوائنٹ نمبر 2 میں ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں جہاں پہ اس میں ظاہر ہے، جیسے قرأ الولد ہے، لڑکے نے پڑھا. سارا بی بی اگر یہ الولد نہ ہوتا یہاں پہ تو کیا ہوتا؟ صرف کیا بچتا؟ ولد. الولد نہ ہوتا، قرأ اور اس کے کیا معنی ہوئے؟ پڑھا. اس نے پڑھا. اس نے پڑھا. جی سر. اوکے سر. جی سر. اس نے پڑھا. اس کی پوشیدہ جگہ پہ وہ لڑکا انہوں نے بتا دیا. جی سر. تو جب پوشیدہ ضمیر ہے، سامنے آپ کو اسم نظر نہیں آ رہا ہے، ظاہر اسم نہیں ہے، تب تو آپ پوشیدہ ضمیر ایسے ہی پڑھیں گی کہ وہ اس ایک مذکر نے پڑھا. ٹھیک. جی سر. تو اس کے اندر وہ ایک مذکر والی پروناؤن آ رہی ہے. لیکن جب اسم ظاہر آ گیا الولدو، تو اب آپ ضمیر کی ریپیٹ نہیں کر رہے کہ وہ ایک مذکر لڑکے نے پڑھا. نہیں. جی سر. لڑکے نے پڑھا. لڑکے نے پڑھا. وہ ایک مذکر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ لڑکا جب آپ نے کہہ دیا تو وہ ختم ہو گیا. لڑکا ایک ہو گیا، لڑکا مذکر ہو گیا، تو وہ ایک مذکر کہنے کی ضرورت نہیں رہی. اسی طریقے سے دوسری ایگزامپل میں سمع اللہ. جب آپ نے اللہ کہہ دیا تو اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک مذکر اللہ نے کہا. نہیں، اللہ نے کہا. دیٹس انف. تو یہ چیز بھی خیال رکھیں کہ ٹرانسلیشن کرتے وقت عربی سے اردو میں کہ اگر فاعل جو ہے وہ پوشیدہ ضمیر کی شکل میں ہے تب تو آپ اس کا جو صیغے کے تینوں چیزیں آپ بتائیں گے کہ بھائی یہ وہ ایک مذکر. لیکن اگر اسم ظاہر موجود ہے تو پھر وہ ایک مذکر یا وہ دو مؤنث یہ کہنے کی ضرورت نہیں. یہ ہو گئی جی ڈیٹیل. اینی کوسچنز آن دس؟ کوئی سوال؟ سر اس میں ترجمہ الٹا ہو رہا ہے. جی 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 جی. فاعل لڑکے نے پڑھا. جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. ترجمہ الٹا ہو رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اس میں ظاہر کے اندر آپ پہلے فاعل پڑھ رہی ہیں، بعد میں فعل پڑھ رہی ہیں. بالکل صحیح کہا. بعد میں اس کا. جی اوکے جی. اینی ادر کوسچن؟ کوئی سوال؟ نو سر. اوکے جی آگے چلتے ہیں. سارا بی بی کے بعد میرے پاس اظہار صابر صاحب کا نام ہے جو آج نہیں ہے. کرنل صاحب سائلنٹ ہیں. علی خان صاحب آپ کی باری آ گئی سر. جی جملہ فعلیہ کے قواعد. اوکے جی. ہمارا یہی طریقہ رہا ہے شروع سے کہ ہم پہلے کنسٹرکشن پڑھتے ہیں کہ یہ جو ہماری ہیڈنگ ہے، یہ جو جملہ ہے یا مرکب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے کیا پارٹس کیا کیا ہیں، اجزاء کیا ہیں، اور اس کے اندر کوئی خاص چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، ٹرمز، ٹرمینالوجی، تو وہ پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم اس جملے کے قواعد پڑھتے ہیں. تو یہ رولز آ گئے جملے فعلیہ کے. جی نمبر 1. جی سر. نمبر 1 فاعل فعل کے بعد اور ہمیشہ رفع حالت میں آتا ہے. اوکے.
کیا آپ نے آبزرو کیا اس میں؟ اس میں یہ ہے کہ جو فائل ہے وہ ہمیشہ فیل کے بعد آئے گا اور وہ رفع حالت میں ہوگا فائل. اوکے. اور اگر فائل پہلے آ گیا تو کیا ہوگا؟ دیکھیے فائل بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ فائل اسم ہوتا ہے نا. جی جی اچھا. تو اگر فائل پہلے آ گیا تو کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ بن جائے گا. جملہ اسمیہ بن جائے گا. ویری گڈ. پھر وہ جملہ فعلیہ بچے گا ہی نہیں. لیکن ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر سارا نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہم ترجمہ کرتے ہوئے ہم وہاں پہ فائل پہلے پڑھ رہے تھے. تو ٹھیک ہے، ترجمہ کر کے آپ اردو میں جب ترجمہ کر رہے ہیں اس میں آپ فائل پڑھ رہے ہیں، دیٹ از سم تھنگ ڈفرینٹ. عربی زبان میں جب ہوگا تو فائل ہمیشہ فعل کے بعد ہوگا. یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں. جب ہم اردو زبان میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہم اس طرح بولتے ہیں جیسے کہ اردو میں بولا جاتا ہے. اس کے لیے رولز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. لیکن عربی زبان کے اندر پہلے فعل آئے گا پھر فائل آئے گا. دیٹ از وائی اس جملہ فعلیہ. اگر فائل پہلے آ گیا تو وہ جملہ اسمیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے جی. ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ اس کی حالت ہمیشہ رفع حالت ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم کلمے کی اقسام ہم نے پڑھنا شروع کیا، پھر اسم کے پہلو پڑھے ہم نے، ایسپیکٹس آف اسم. اس میں ہم نے سب سے پہلے ایسپیکٹ پڑھا تھا اسم کی حالت، اور کہا تھا 3 حالتیں ہوتی ہیں. ایک حالت رفع فاعلی حالت، ایک حالت نصب اسے ہم مفعولی حالت. تو فاعل کی حالت رفع، مفعول کی حالت نصب. یہ پکا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو 2 چیزیں جو ہم نے رول نمبر 1 میں سیکھی وہ کیا ہے؟ نمبر 1 فاعل بعد میں آئے گا، وچ مینس کہ فعل پہلے فاعل بعد میں. اور فاعل جو ہے ہمیشہ رفع حالت میں ہوگا، اس لیے کہ فاعل فعل کرنے والا ہے اور فعل کرنے والا ہمیشہ رفع حالت میں ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. عائشہ بی بی اگر آپ پڑھ دیجیے اگلا رول. نمبر 2 فعل ماضی پر ما لگانے سے نفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں. اوکے. یعنی یہ جو ہے وہ نیگیٹو ہو جائے گا. ویری گڈ. ماں کے اضافی کرنے. یہ ماں پہلے بھی پڑھا ہے ہم نے. جی سر. کہاں پڑھا ہے، کیا پڑھا ہے؟ سر جملہ اسمیہ میں پڑھا تھا ماں. ویری گڈ. جملہ اسمیہ میں ہم نے ماں پڑھا تھا. وہ ماں بھی نیگیٹو سینٹنس بنانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور جی. وہ کچھ کرتا تھا وہاں پہ، سینٹنس کے معنی بدلنے کے علاوہ بھی کچھ کرتا تھا. سر نہیں یاد آ رہا. سر میں بتاؤں؟ جی بتائیے. جی سر، جملہ اسمیہ نافیہ ہوتا تھا اس سے، اور اس میں جو ہے مانوی تبدیلی بھی آتی تھی، اعرابی تبدیلی بھی آتی تھی، کیونکہ خبر اس میں جو تھا نا نصب حالت میں آ جاتی تھی. ویری گڈ، بہت اچھے. ماں جو ہے وہ خبر کو نصب حالت میں لے آتا ہے. ٹھیک. تو یہاں بھی یہ ایک کام تو کر رہا ہے، وہ یہ کہ جملے میں منفی معنی، نفی کے معنی پیدا کر رہا ہے، لیکن یہاں پر کوئی اعرابی تبدیلی وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں، اس لیے کہ فعل ماضی میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوتی. اسے ہم مبنی بفتح کہتے ہیں. ٹھیک. تو ماں کا کام یہاں پر کیا ہے کہ یہ جملے فعلیہ میں ماں استعمال ہوا، اس میں نیگیٹیوٹی لے آیا کہ یہ نہیں ہوا. سمپل نیگیٹیوٹی ہے. میں کھانا کھاتا ہوں، میں کھانا نہیں کھاتا. میں گیا تھا، میں نہیں گیا تھا. سمپل نیگیٹیوٹی آ گئی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہو گیا ہمارا دوسرا پوائنٹ. جی سر. اوکے جی. شیخ صاحب ذرا آپ پڑھ دیجئے نیکسٹ کیا ہے. اس کی ایگزامپلز آ گئی. جی سر. ماں اکل ہے، اس نے نہیں کھایا. اوکے. دیکھیے اس میں سمپل یہی ہے. اکلا جو ہے آپ کا فعل ماضی معروف ہے فعالہ کے وزن پہ. اس سے پہلے آپ نے ماں لگایا، اس کے نہیں، کوئی اس میں تبدیلی، کوئی فعل میں چینج نہیں آئے. فعل کی شکل ویسی ہی ویسی ہے، معنوں میں چینج آ گیا. اکلا کا مطلب اس ایک مذکر نے کھایا، ماں اکلا کا مطلب اس ایک مذکر نے نہیں کھایا. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح دوسری ایگزامپل دیکھ لیجئے. ماں شرب الولد، لڑکے نے نہیں پیا. ٹھیک ہو گیا جی. اوپر ماں اکلا میں فاعل کون سا تھا؟ اس میں سر فائل جو ہے وہ چھپا ہوا تھا، اس میں ایک سنگل مذکر.
ویری ایک گڈ. واحد مذکر تھا. پوشیدہ ضمیر کی صورت میں تھا وہ. جی سر، یہاں پر ظاہر ہے ولد و لڑکا جو ہے وہ ظاہر فاعل ہے. ویری گڈ. دوسرے سینٹینس میں ما شریب الولد میں ہمارا فاعل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے. ٹھیک نظر آ رہا ہے. اس لیے اس میں ہم کو وہ ایک مذکر لڑکے نے پیا نہیں کہنا ہے، صرف لڑکے نے پیا کہنا. سوری نہیں پیا. لڑکا جب ہم کہہ دیں گے تو وہ ایک مذکر کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی. ضرورت نہیں. اوکے جی. اچھا یہ بتائیے کہ یہ ماں ہم نے اس نیگیٹو کے علاوہ بھی پڑھا ہے؟ سر ایک سوالیہ میں یس اور کوشچن. اوکے ہم نے اس کو پڑھا تھا اس میں استفہام، رائٹ؟ یس سر. اس میں استفہام. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ مسمو کا کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ یس سر. ٹھیک ہے. ٹھیک سر. اور اس کے علاوہ بھی ایک اور ماں پڑھا تھا. اب کون بتائیں گے؟ جی ڈاکٹر سارا آپ بھی کچھ نہیں کہہ رہی؟ سر یاد نہیں آ رہا. اوکے. ایک ہم نے پڑھا تھا مائے موصول، اس میں موصولہ جو. اس میں موصولہ جو. ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو. اوکے. جو کے معنوں میں آتا ہے یہ. اور تو اب ہم نے کتنے ماں پڑھ لیے؟ ایک تو یہ اس میں موصولہ ہو گیا جس میں ہم نے جو کا معنی دے دیے. دوسرا ہو گیا نافیہ جو کہ اوکے استفہام ہو گیا سوال والا. اور تیسرا ہو گیا نافیہ والا جو کہ جملے اسمیہ میں بھی نافیہ کرتا ہے اور جملے فعلیہ میں بھی نافیہ کرتا ہے. ٹھیک. جی سر. کوئی سوال کر رہے ہیں؟ کوئی آواز آ رہی؟ اینی کوشچنس؟ نہیں ہے جی. اوکے آگے چلتے ہیں. نغمانہ ہے ہمارے ساتھ. نغمانہ آج اٹینڈنس میں آئی نہیں، کیا بات ہے؟ نغمانہ ہے؟ نہیں ہے. نہیں سر نغمانہ نہیں آج ہوں گی. اوکے جی. رمشا گھر میں نیٹ سوری گھر میں نیٹ نہیں ہے. اوکے اوکے جی. جی رمشا آپ پڑھیں گے اگلی آیت ہے یہ. جی. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون لیعبدونی. یہ مجھے مثال آپ کو دینی نہیں چاہیے تھی کیونکہ اس کے اندر ایسے الفاظ ہیں جو آپ نے ابھی تک نہیں پڑھے. اوکے. یہ لیعبدون ابھی آپ نے نہیں پڑھا ہوگا. یہ فعل مضارع ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں الا لیعبدون، مگر اس کے کہ وہ سب میری عبادت کریں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں نے بھی نہیں پڑھا تو پہلے پارٹ کا آپ حصہ کر دیں. آخر کا میں نے آپ کو بتا دیا. جی. جن اور انسان کو تخلیق نہیں. کیا میں نے تخلیق نہیں کیا؟ تخلیق نہیں کیا. جن اور انسان کو کیا میں نے تخلیق نہیں کیا. یہاں پہ ماں کے آپ دونوں معنی لے رہے ہیں. ایک ہی دفعہ لکھا ہے ماں تو. پھر سر نہیں میں لیں گے. بالکل. جن اور انسان کو تخلیق نہیں کیا. میں نے خلقتو، یہ آپ نے صیغہ پڑھا ہے نا گردان میں. کون سا صیغہ ہے خلقتو؟ ہم نے ماضی معروف پڑھ لیا ہے نا. جی ماضی معروف سر یہ متکلم واحد نمبر 13 یاد ہونا چاہیے. اور اس کو آپ لوگ ایسے کریں کہ ایک صاف ستھرے کاغذ پہ یہ گردان لکھ لیں اور اپنے سامنے رکھیں جب تک یہ یاد نہیں ہو جاتی. ٹھیک. ورنہ بار بار آپ کو ریفر کرنا پڑے گا. تھوڑے دن میں آپ کو 2-4 دن میں یاد ہو بھی جانی چاہیے. تو ما خلق تو میں نے انڈر لائن بھی کیا آپ کے لیے. اس سے کیا مطلب ہوا؟ نہیں پیدا کیا. میں نے تخلیق نہیں کیا، میں نے پیدا نہیں کیا. ٹھیک. جن اور انس کو مگر عبادت کے لیے. بالکل صحیح.
میری عبادت کے لیے، لیعبدونی، یہ آگے چل کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ نون زیر کئی دفعہ عربی میں استعمال ہوتا ہے نون یہ کی جگہ، یہ آگے چل کے آپ پڑھ لیں گے. اس لیے میں نے آپ سے کہا نا آخر کے معنی میں بتا دیتا ہوں، مگر اس کے کہ وہ میری عبادت کرے. تو میں نے جن اور انس کو تخلیق نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کرے. عبادت. تو یہ ایکچولی مجھے چونکہ پڑھا نہیں ہے آپ نے بتا رہی، یہ مثال دینی نہیں چاہیے تھی، میں اس کو ہٹا دوں گا یہاں سے. لیکن بہر ما خلقتو کے لیے آ گیا. یہاں پہ ما جو ہے وہ نافیہ والا ہے، اور یہ رول ہم نافیہ والا پڑھ رہے ہیں نا، یہ رول میں ہم جو والا رول نہیں پڑھ رہے، سو ہم نافیہ والے کو اجاگر کر رہے ہیں. ما اکلا نہیں کھایا، ما شریبا نہیں پیا، ما خلقتو میں نے تخلیق نہیں کیا. ٹھیک؟ اینی کوشچن آن دس؟ اوکے جی. اچھا یہ آگے لکھا ہو. سوری سر یہ ماں کا اکارڈنگ ٹو سینٹینس ہمیں سمجھنا پڑے گا یا کس طرح؟ کیونکہ ہر میں میم الف زبر ما ہی ہوگا. نہیں تو آپ کو سمجھنا پڑے گا. دیکھیے انگلش میں آپ آئی ایس از کہتی ہیں نا. جی سر. کیا معنی ہوتے ہیں اس کے؟ ہے ہوتے ہیں. از اٹ یور بک؟ جی سر یہ تمہاری کتاب ہے. یہ تمہاری کتاب، یہ سوالیہ ہو جائے گا سر. جی سر سوالیہ ہو گیا. اور اٹ از یور بک. اوکے سر میں سمجھ گئی. انگلش میں فوراً سمجھ لیتی ہیں، انگلش میں جو ہے وہ ہم فوراً سمجھ لیتے ہیں. سر وہ یہ بھی پریکٹس سے ہی آ جائے گا. یہ بھی پریکٹس سے آ جائے گا. بالکل صحیح. اوکے تو یہاں پہ کوئی سوال جی؟ آئی تھنک دیٹس اباؤٹ واٹ وی ہیو آن دا لیسن. کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجئے. اوکے اگر ہمارے پاس سوال نہیں ہے تو پھر ہم ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا. اچھا جی جناب، اب باری آ گئی ہے رمشا کے بعد. رضوان صاحب آ گئے ہیں لائن پہ؟ رضوان صاحب اور صدف بی بی. یہ ڈاکٹر سارا آپ نے وہ ہاٹ سپاٹ والا جو بھی تھا وہ بنا دیا آپ نے؟ نہیں سر میں رکھتی ہوں، ابھی رکھتی ہوں سر. اچھا ایکچولی میں اسی میں کلاس، میں نے سوچا شاید کلاس کے بعد رکھنا ہے نا. نہیں ہو سکتا ہے وہ دیکھ کے آ جائیں ابھی، کیونکہ رضوان صاحب اور اوکے سر دونوں. میں ابھی رکھتی ہوں. سائمہ بی بی آپ کی باری آ گئی. آپ یہ رائٹ کے ذرا چاروں پڑھ دیجیے ذخیرہ الفاظ. جی سر. قرأ اس ایک مذکر نے پڑھا، فتح اس ایک مذکر نے کھولا، سمع اس ایک مذکر نے سنا، الالآن اب تک. اوکے اچھا یہ جو لفظ الالآن ہے اس کی تھوڑی سی خاصیتیں دیکھ لیں. اس کے آخری نون پہ ہمیشہ زبر ہوگا. یہ الالآنی یا الالآنو نہیں ہوگا. اچھا اس میں پتہ نہیں کیوں انہوں نے یہ لام پہ ساکن نہیں دیا، یہ میرے خیال مس ہو گیا ان سے. الآنا اس میں تو حمزہ پہ بھی زبر ہوتا ہے اور لام پہ ساکن ہوتا ہے اگر یہ الگ لکھا جائے. لیکن جب الالآنا لکھا جا رہا ہے تو حمزہ کا زبر تو گر جائے گا، لیکن لام کے اوپر ساکن ہونا چاہیے. الالآنا ٹھیک، اور یہ نون کے اوپر آخر میں ہمیشہ زبر ہوگا. یہ اس کی خیال رکھیے گا اب تک میں. اوکے جی. زہرا نہیں، آمنہ نہیں ہے، آمنہ نہیں آ رہی آج کل، بالکل غائب ہو گئی آمنہ. شازیہ ہے ہمارے ساتھ؟ شازیہ بی بی. طلعت کبیر، طلعت ہے ہمارے ساتھ؟ نہیں ہے. آسمہ ہے ہمارے ساتھ؟ ہاں پڑھیں جی. جی سر. سوری سر وہ بچے تک سو رہے تھے اس لیے دیر ہو گئی. کتبہ اس ایک مذکر نے لکھا، اکلا اس ایک مذکر نے کھایا، الآنا اب ابھی یہ نصب پر مبنی ہے، لما کیوں. جی اس میں بھی نصب پر مبنی کے وہی معنی ہیں. یہ اب تک میں بھی یہی لکھا ہونا چاہیے تھا. تو یہ نون پہ ہمیشہ زبر رہے گا. یہ ٹھیک ہے جی. اوکے آصفہ بی بی آپ کی باری آ گئی. جی سر.
جی نمبر 1 دخل معلم ایک معلم داخل ایک معلم داخل ہوا. دخل از فار مذکر سنگولر. بالکل بہت اچھا تھا. آپ کی اس سوچ میں کیوں پڑ گئی؟ آپ نے بہت اچھا پڑھا. ویسے وہ میں دیکھ رہی تھی مؤنث تو نہیں ہے تو مذکر تھا. یہ داخل ایک معلم داخل. ویری گڈ. اچھا اور خیال رکھیے کہ آصفہ نے کیا کیا ہے کہ فاعل اس کے اندر اس میں ظاہر معلمن ہے، نکرہ ہے، اس لیے انہوں نے ایک ساتھ لگا دیا، ایک معلم. دس از ویری گڈ. آپ کو ہمیشہ نکرہ اور معرفہ کا خیال رکھنا چاہیے. اوکے جی. جی اپنے پاس سوری جی دوسرا بھی بتانا ہے سر. نہیں آصفہ بول رہی ہوں، میں کہہ رہی ہوں آصفہ بول رہی ہوں دوسرا بھی بتانا ہے. نہیں ٹھیک ہے آپ نے بتا لیا. تھینک یو. آتی ہے ابھی آپ کی باری دوبارہ. ڈاکٹر سارا آپ بتا دیجیے دوسرا. ڈاکٹر سارا تو کام کر رہی ہیں ہمارا. اوکے نہیں سر میں نے کر لیا. میں نے میسج رکھ دیا اس پہ گروپ پہ. آئی ہیو سین اٹ. جی سامنے نظر آ جائے. جی سر. نمبر 2. ہلو جی پڑھیے. نمبر 2 فرحتن. اس کو تن سر یہ تننا جی سر فرحتن. فرحتن سر یہ ہے فرحتن، یہ جمع ہے، حاضر کا جمع مونس ہے. ویری گڈ. نمبر یاد ہے؟ اس کا نمبر یہ ہے 12. بہت اچھے، بہت ہی اچھے. ویری گڈ. اور اس کی معنی ہے تم سب خوش ہوئی. ویری گڈ. اچھا آپ نے دیکھ لیا یہ نمبر 1 اور 2 میں فرق. نمبر 1 کے اندر اس فاعل جو تھا وہ اس میں ظاہر کی صورت میں تھا، اور یہ نمبر 2 میں پوشیدہ ضمیر کی شکل میں. پوشیدہ میں. جی سر. اوکے جی. علی خان صاحب آپ پڑھ دیجیے 3 نمبر. جی سر 3 نمبر ہے ضحکتا. یہ سر 5واں صیغہ ہو جائے گا. ویری گڈ. مونس یعنی وہ دو ہنسی. ویری گڈ. بہت ہی اچھا ترجمہ کیا آپ نے. تجزیہ بھی بہت اچھا کیا. عائشہ بی بی 4 نمبر. جی سر کتب المعلم. ویری سر گڈ. یہ جو ہے وہ غائب ہے، غائب واحد مذکر ہوگا، اور اس کے معنی ہوں گے استاد نے لکھا، اور یہ پوشیدہ. سر میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے، لیکن آپ نے جو آدھے جملے میں رک گئی نا، اس لیے میں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا. آپ پورا جملہ کریں گی تمہیں. سر استاد نے لکھا. اب یہ جب استاد کا بھی نام آ گیا، لکھنے کا بھی نام آ گیا، تو اب اس میں پوشیدہ کون ہے؟ نہیں سر پوشیدہ نہیں ہے. یہ نہیں ہے اس میں اس میں ظاہر ہے. استاد آپ نے کہہ دیا تو استاد اس میں ظاہر ہے، وہی فاعل ہے. ٹھیک. جی سر. اوکے. عائشہ بی بی کے بعد شیخ صاحب آپ کی باری آ گئی. جی شیخ صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی سر میں ہوں یہاں پہ. تھوڑا سا انٹرنیٹ از آف. اوکے. تو سر مجھے اگر نمبر پتہ چل جائے معذرت چاہتا ہوں. 5 نمبر 5 سر لما ما اکلو الی الان. جی تو یہ نافیہ بن رہا ہے ماں کی وجہ سے. لما از اب تک ان سب نے کیوں نہیں کھایا. اب تک سوری سر اب تک ان سب نے کیوں نہیں کھایا. بہت اچھے، بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے شیخ صاحب. اوکے جی. نغمانہ بی بی آ گئی، نہیں آئی. رمشا 6 نمبر. رمشا ہیں ہمارے ساتھ؟
جی ایک ایک سوال کر کے بھاگ جاتے ہیں لوگ, کہاں چلے جاتے ہیں پتہ نہیں. اوکے, نغمہ نہیں ہے, رمشا نہیں ہے, رضوان صاحب نہیں ہے. سائمہ آپ پڑھ دیجیے بیٹا. فتح البواب. فتح جی دروازے کھلے کھلے کچھ ایسا ہے. نہیں, دروازہ تو اس میں کہیں ہے ہی نہیں. بواب نہیں سر, پاس نہیں سمجھ آ رہا. بواب کہتے ہیں دربان کو, یہ آپ کئی ایکسرسائز میں کر چکی ہیں. کیا ہو گیا؟ دربان فتح یہ ایک مذکر دربان نہیں سر, فتح کا بھی مطلب نہیں پتا مجھے. ڈونٹ ٹیل می یار. کھولا کھولا. نہیں سر, پاس, سوری. مزہ نہیں آیا آپ کے اس پاس کرنے میں, کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آئی. دس از اے ویری ویری نہیں سمپل مطلب سینٹینس. نہیں, فتح کے معنی کیوں نہیں پتا آپ کو؟ جیتنا فتح. نہیں, کیوں نہیں پتا آپ کو؟ آپ نے اپنے پاس کوئی ذخیرہ الفاظ, کوئی ووکیبلری کا کوئی انتظام نہیں کیا آپ نے. یہ تو بڑے افسوس کی بات ہے اگر آپ نے اپنے پاس نئے ورڈز, اور فتح تو ہم درجنوں دفعہ ایکسرسائز میں بنا چکے ہیں. یہ صحیح نہیں ہے بھائی سچویشن, اس کو آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. فتح از اے ویری اسمال ورڈ, بہت ہی آسان اور بہت ہی سمپل ورب ہے, اس میں تو کوئی کمپلیکیشن ہے ہی نہیں. باب میں تو چلو تھوڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے, باب سے مل جاتا ہے, حالانکہ اب نہیں ملنا چاہیے. اب آپ لوگ 29th ایکسرسائز میں ہیں. اینی وے, زارا نہیں ہے, آمنہ نہیں ہے, شازیہ نہیں ہے. شازیہ ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے. طلعت نہیں سر. جی آسمہ آپ کی باری ہے, آگئی, آپ پڑھ دیجیے. فتح البواب, دربان نے کھولا. بالکل صحیح ہے, ویری گڈ. آگے ایک اور کر دیجیے, چلیں. قرأت فاطمۃ, فاطمہ نے پڑھا. ویری گڈ. جی آصفہ بی بی 8 نمبر. جی سر, 8 نمبر سے پہلے میں تھوڑا سا 5 نمبر کو ڈسکس کر لوں. اس میں ایک تھوڑی سی کنفیوژن ہے. اس میں انہوں نے ترجمہ کیا تھا کہ اب تک سب نے کھانا کیوں نہیں کھایا, کچھ ایسے انہوں نے بولا تھا نا. تو ان سب نے, اب اس میں جو ورڈ اکلو ہے سر, اکلو, یہ جمع مذکر کو جمع مذکر کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا ہے. بالکل, اس لیے تو ان لوگوں نے کہا نا. تو ان سب میں تو سر لیڈیز جینٹس سب آ جاتے ہیں نا, تو اس میں آپ مذکر کو اسپیسیفائی نہیں کریں گے کسی طریقے سے؟ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو ان کے جملے سے مذکر اسپیسیفائڈ نہیں نظر آ رہا ہے تو کرنا چاہیے, لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بغیر اسپیسیفائی کیے سمجھ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ سب میں مذکر دونوں آ جاتا ہے, تو از دیٹ فائن کہ اگر خالی مذکر ہے تب بھی آپ یہی ٹرانسلیشن کرتے ہیں؟ اگر کنفیوژن ہے تو مذکر کہنا چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے اگر میں کہوں گا نا اس نے کھایا, ان دو نے کھایا, تو وہ تو پھر بھی چل جاتا ہے. لیکن اگر کنفیوژن والا ہے تو وہاں مذکر کا لفظ والا. مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. جی شیخ صاحب آپ کلیریفائی کریں, آپ نے کیا کہا تھا, کلیئر ہو گیا ہوتا تھا یا نہیں؟ جی سر, میں نے مذکر کا ورڈ شاید یوز نہ کیا ہو. اکلو وہ صحیح کہہ رہی ہیں. میں نے کہا ان سب نے اب تک کیوں نہیں کھایا, لیکن یہ کہ I did not say مذکر کے مذکر ہیں. I thought it's understood but it's all right. ہاں ٹھیک ہے, I think the observation is right. اگر ترجمے سے خود بخود مذکر سمجھ میں نہیں آتا ہے تو مذکر کہہ دینا چاہیے تاکہ کلیئرٹی آ جائے. ویل ٹیکن جی, آگے چلیے. جی سر, نمبر 8 ہے جی فرحت الآنا. فرح ابھی, اب یا ابھی, آنا کا میننگ ہوتا ہے سر ابھی. میں خوش ہوئی یا ہوا. ویری گڈ, ٹھیک ہے. اب میں خوش ہوئی, اب میں خوش ہوا. ٹھیک, ابھی بھی کیسے, مطلب اب اور ابھی میں سے جو زیادہ صحیح فٹ آ رہا ہے وہ کر دیں. میرے خیال ہے یہاں پہ اب صحیح لگ رہا ہے, اب میں خوش ہوا. ٹھیک, اوکے جی, آگے چلیں.
یہ تو ہم کہاں پہنچے اس وقت؟ آصفہ پڑھ رہی تھی؟ کس نے پڑھا ہے ابھی؟ جی سر میں نے پڑھا. جی میں نہیں پڑھا سر. آصفہ. اوکے، پھر اب ڈاکٹر سارا آپ پڑھ دیجئے. جی سر. نمبر 9 ہے لما بعدتم. یہ دال کے اوپر ساکن ہے. سوری سر، دال کے اوپر ساکن ہے. بعد بعدتم. جی یہ سر حاضر جمع یہ حاضر جمع مذکر ہے. اس کی مطلب تم سب کیوں دور ہوئے. بہت اچھا، بالکل صحیح. تم سب دور کیوں ہوئے، اس کے اندر وہ بات آپ کر لیں کنیکٹ، وہ جو انہوں نے ابھی کہا، اس کا یہ مذکر کلیئر ہو جاتا ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر مؤنث ہوتی تو ہوئی کہتے ہیں آپ. بالکل صحیح ہے. اوکے اوکے جی. سارا کے بعد کرنل صاحب نہیں، علی خان صاحب آپ کی باری آ گئی. جی سر، تو 10 نمبر ہوگا سر کتبنا، یعنی ان سب مؤنث نے لکھا. ان سب مؤنث نے لکھا، بالکل صحیح. ویری گڈ. اوکے جی. علی خان صاحب کو بعد عائشہ بی بی. جی سر. نمبر 11 ہے غلبتما. غلبتما سر یہ اسے تثنیہ ہوگا اور حاضر بھی ہے اور مذکر بھی ہے. ویری گڈ. تو ہم اس کو یوں کہیں گے تم دو مذکر اور مؤنث غائب ہوئے. یہ سر کیونکہ اس میں مذکر مؤنث دونوں آئیں گے نا جی جی تثنیہ میں، تو یہ دونوں کے لیے یوز ہوگا. تم دو مذکر یا مؤنث غائب ہوئے. غائب نہیں ہے، یہ غلب ہے. غلب غلب ہوئے. غالب 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 ہوئے. ٹھیک. ٹھیک سر. غلب تما ہے نا، یہ غین لام اور با، یہ مادہ ہے غالب ہونے کے لیے. غلبہ اس سے بنا ہے یہ غلب تما. ٹھیک. اور ترجمہ صحیح ہے آپ کا، مذکر مؤنث دونوں کا آئے گا تثنیہ میں حاضر میں. بالکل صحیح ہے. اوکے جی. شیخ صاحب 12 نمبر. جی سر. اکلت طفلتن، ایک بچی نے کھایا. ویری گڈ، بالکل صحیح. اچھا جی. شیخ صاحب کے بعد باری آ گئی نغمہ نہیں ہے. رمشہ بی بی آ گئی واپس کے نہیں؟ رضوان جی صاحب سر. کہاں چلی جاتی ہو تم؟ اوکے سر وہ میرا پرابلم کر رہا تھا. اچھا 12 نمبر ہو گیا. 13 نمبر کر دیجیے اب آپ. قروبا بوابن، اس کا ہوگا پڑھا. دربار نے کسی ایک دربار نے پڑھا. اچھا یہ کسی بھی لگا دیا اور ایک بھی لگا دیا، یہ کیوں بھائی؟ ایک مذکر دربار نے پڑھا. اچھا مذکر کہہ دیا آپ نے، پھر غائب بھی کہیں، وہ بھی کہیں نا. یہ دیکھیے معرفہ تو نہیں ہے نا، تو پھر آپ ایک دربان کہنا کافی نہیں ہے، یہ مذکر کیوں آ گیا؟ اچھا صحیح. ایک دربان نے پڑھا. اوکے. اور پڑھنا کس چیز کے معنی ہے؟ قراء کے. قراء تو یہ اسی کا. جی قراء کہاں لکھا ہے؟ قروبا ہے. جی کیا ہو گیا؟ قریب ہوا. اوکے. جی فائنل کیجئے، خاموش نہیں رہی ہے. سر وہ میری پچھلی کلاس مس ہو گئی تھی تو میں تھوڑا سا I'm at a loss right now. کوئی بات نہیں ہے. You don't have to get upset about it. کوئی پرابلم نہیں ہے. کیا ہو گیا؟ تو اب کر دیں ترجمہ. اب جو اب ہو گیا نا، اب کیا بچا ہے اس میں؟ ایک دربان نے پڑھا. بیٹا اس قریب ہوا. ہاں پڑھنے کا کہاں ذکر ہے یہاں پر؟
قروبا ہے نا, قروبا تو پڑھنے کو نہیں کہتے, قرآ ہوتا ہے وہ. قروبا قریب ہونا, صحیح. اقرا بسم جی ربک الذی, اقرا, قرآ, اقرا, ٹھیک. جی سر. یہ تو قروبا ہے, قریب ہونا, ایک قریب دربان ہونا. قریب ہوا, بالکل صحیح ہے. اوکے. اور اگر غلطی ہو تو اپسیٹ مت ہوا کرو, ہوتا ہے, یہ کیا بات ہے, ڈونٹ گیٹ اپسیٹ اباؤٹ اٹ. اچھا جی, رمشا کے بعد سائمہ کی آگے باری. جی سائمہ. ضحکت الام. جی. کیا تم یہ سر مونس کا صیغہ ہے. ویری گڈ, بہت اچھا آپ نے پکڑا ہے, ویری گڈ. اور یہ امی مسکرائیں. ویری گڈ. لیکن اس نے مسکرائی تھوڑا سا اور زیادہ کیا, انہوں نے زیادہ خوش کیا تم نے, مسکرانے سے اگلی سٹیج پہ. امی ہنسی. ہاں, لطیفہ سنایا تھا نا آپ نے. ٹھیک. لیکن یہ لطیفہ جو ہے نا آسما نے نہیں سنایا تھا, اب آسما کی باری ہے. جی سر. سر ایک میرا کوشچن ہے, یہ حاضر واحد مؤنث ہوگا, اس میں حمزۃ الوصل کا جو تے کے نیچے زیر ہے, یہ اس لیے تو انہوں نے چوتھا صیغہ پڑھا نا اس کو, دہیکت والا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. 14 اس نے پڑھا تھا نا, 14 ہی پڑھا نا اس نے. کیا نہیں پڑھا؟ تو نمبر 14 اس نے پڑھا نا, دہیکت الام. جی جی. تو اس میں تے کے نیچے جو زیر آ رہی ہے اور الام ہے, اس میں حمزۃ الوصل کا ہوگا. اس میں دو ساکن کا قاعدہ ہے. آپ اگر یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ میں نے یہ بات کلیریفائی نہیں کرائی تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں, میں نے کلیریفائی نہیں کرائی, لیکن ترجمہ کرنے والے کو اس نے ترجمہ تو صحیح کیا نا. بالکل صحیح کیا. جی سر. نہیں, فورتھ ہے. آپ یہ فورتھ ہے. ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. سوری, میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, یہ 14 نہیں 4 ہے سیغہ. 14 سوال ہے بی بی, کیا ہو گیا؟ جی جی سوری, 14 سوال ہے سیغہ 4. اوکے جی. 15 نمبر. ما ضحکت المعلمتی ما ضحکت المعلمتو, معلمہ ہنسی نہیں, معلمہ نہیں ہنسی. ہاں, ابھی تو میں کہہ رہا ہوں تم نے لطیفہ نہیں سنایا تھا. اوکے, نہ ہوم ورک بھی نہیں کیا تھا, کیسے ہنسے گی معلمہ بیچاری. ہوم ورک بھی نہیں کرتی ہو, کلاس بھی نہیں اٹینڈ کرتی ہو, بھاگ جاتی ہو, لطیفہ بھی نہیں سناتی ہو. اوکے جی. آصفہ بی بی 16 نمبر. جی سر. لما ما کتبتم الی الآن, ویری گڈ. تم نے اب تک کیوں نہیں لکھا. کتب سے ہے سر, کتب تم, سوری کتب سے ہی ہے نا, کتب تم نے اب تک کیوں نہیں لکھا. بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں, لیکن یہ تم میں کون شامل ہے؟ سر یہ ہے نا مخاطب ہے نا, مذکر. تم مذکر کس وجہ سے آ رہا ہے, جمع پلورل ہے سر. تو آپ کے تم سب نے, ہاں جی, تم سب نے کیوں نہیں لکھا. جی ویری گڈ. جی سر. سر یہ جو انہوں نے کوشچن کیا تھا نا, نمبر 4 صیغہ جو ہے اس کے اندر اب آپ دیکھیں مؤنث کا واحد آ رہا ہے نا. جی جی. نمبر صیغے میں, اور اس میں زبر اور زبر کا وہ ہے, جو فرسٹ 3 لیٹرز ہوتے ہیں اس میں زبر ہوتا ہے. چلو سیکنڈ کو آپ چھوڑ دیں تو فرسٹ اور تھرڈ میں زبر آتا ہے. تو یہ کس سینس میں انہوں نے یہ ٹرانسلیٹ کیا, ظاہی کا تی جو ہے سر, تی تو کہیں صرف مؤنث مخاطب. ایک سیکنڈ, آپ تھوڑی سی گڑبڑ کر رہی ہیں. زبر کس میں آتا ہے؟ ظاہی کا سر, یہ آ رہا ہے نا مؤنث کے 4 صیغے میں آ رہا ہے نا. ظہی کا جو ہے وہ مؤنث میں نہیں آتا, وہ صیغہ 1 مذکر کا ہے, ظہی کا.
सर कौन सा किस जगह में आ रहा है, नंबर बताइएगा। 1 में, अच्छा ठीक है सर। फिर इसके साथ जो ती लगा है सर, वो किस सेंस में लगा है? तो वो यही तो बात कह रही थी जो बीच में उन्होंने कहा था डॉक्टर सारा ने, आपने नहीं समझा। इसका मतलब है ये ती नहीं है, ये ते के ऊपर साकिन है। ये एक्चुअल वर्ड है दहीकत। अच्छा अच्छा, वो असल में फोर्थ सेगर मिला रही थी ना, तो मैं फोर्थ सेगर को देख रही थी कि वो तो डिफरेंट है, तो उससे कैसे मिल रही है। उसके तो ते साकिन आता है ना ऊपर, तो ये भी ते साकिन ही है। जब आप ते साकिन लिख के आगे अल उम्मू लिखेंगी, तो अब ते साकिन को लाम साकिन से कैसे मिलाएंगे आप? ठीक है, तिल करके मिलाएंगे, सही है। इसलिए इसको दो साकिन का कायदा कहते हैं। ठीक है, तो सर ये तो फिर मोनस में भी यही होगा कि मोनस में भी तो यही आ रहा है ना कि जो इसमें सिर्फ तू लगाया हुआ है, ते लगाया हुआ है, तो उसमें क्या फर्क पता चल रहा है कि मुज़क्कर है या मोनस है? नहीं नहीं नहीं, मुज़क्कर यहाँ कहाँ से आ गया? आप कह रहे हैं ना सर कि ते, आपको कभी, आप जो मुझे समझ आ रही है आपकी बात, कि आपने कहा है कि ते साकिन ही है, लेकिन मिलाने की वजह से इसके साथ जे लगाया हुआ है। तो जो नस का ते होता है वो भी तो साकिन होता है, वो जो खुद से ऐड करते हैं। हाँ, ये जो सामने दहीकत है ये मुन्नस ही का तो है। मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या कह रही। ये चौथा सेगा दहीकत है, लेकिन चूंकि अलुम्मू से मिलाना है इसलिए इसके नीचे जेर लगाया गया है, दहीकतिल बन गया। सर ये सर सॉरी टू डिस्टर्ब सर, ये लाम के ऊपर अगर साकिन है तो ये दही कल क्यों नहीं हो सकता था? दही कल अगर होगा तो फिर आप मुन्नस कैसे कहेंगे इसको? अगर आप ते हटा देंगी तो भी तो मुज़क्कर हो गया ना वो तो। अगर किसी की माँ मुज़क्कर टाइप की है, मर्दाना किस्म की है, तो उसको तो शायद आप कह सकते हैं दही कल उम्मू, क्योंकि दही का तो मुज़क्कर है। जी सर, यही तो फोर्थ से गई हुआ ना, तो सर फर्स्ट तो नहीं ना हुआ, फोर्थ है ना ये। देखिए आप लोग अलग अलग बातें कर रही हैं। वो कह रही है ते गिरा के दही का कहें, वो फर्स्ट होता। तो मैं मुझसे बात करूं, कैन आई से समथिंग? दिस इज फोर्थ है ना, इट्स क्लियर। आई थिंक जो कंफ्यूजन है वो मेरा ख्याल है कि वो कि ये मोनस फोर्थ सेगा या फिर फाल्ट जिसमें भी लाम आता है और ते आखिर में होते हैं, सब मतलब तीनों में आखिर में 3 होते हैं, चौथे में, 7वें में और 10वें में। लेकिन जो उससे पहले के हमारे हर्फ हैं, हमें उनकी हरकत को देखना होगा। जैसे यहाँ पे दहिक का था, काफ के ऊपर जबर था, काफ के ऊपर जबर जो है वो सिर्फ चौथे सेगे में होता है, तीसरे लाम वर्ड के लाम हर्फ के ऊपर। तो चूंकि दहिक का है तो इसीलिए फालक के दैट इज नॉट करेक्ट, ये सही बात नहीं है। सर मैं बताऊं सर सारा जी, ये दहिक जो है ना, सर ने हमें एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें फअल फइल फइलु, तो फउल तो एन के हरकत, जी फउल जो एन की सर ने हरकत बताई थी ना, उसमें जबर भी आ सकती है, जेर भी आ सकती है और पेश आ सकती है, तो ये जेर वाला है। नहीं, यहाँ पे ये कंसिडरेशन नहीं है। जरा सा मुझे टाइम दे, मेरे ख्याल है आई विल हैव टू, बीच में आना पड़ेगा मुझे। क्या नाम है आपका? आसफा सर। जी आसफा, जरा अब आप मेरे साथ आइए। काफी कंफ्यूजन डाल दिया आपने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाह रही हैं। इसको सही कर लेते हैं, और सही होना जरूरी है वरना बात गड़बड़ हो जाएगी। सर इट्स सिंपली ये फईला के वजन पर है, ज़ही का। एक मिनट मुझे चांस दें थोड़ा सा। जी आसिफा, आप हमारे साथ हैं? जी सर। अरे ये तो जे आ गया भाई, ये कौन सा आ गया? जी आसिफा, ये क्या लिखा हुआ है, क्या है ये, कौन सा सेगा है ये? ज़ाहिका, ये सर फोर्थ ही बन, फोर्थ। क्या हो गया आपको? नंबर 1। भाई आप लोग खामोश रहे ना, प्लीज गिव मी ए चांस फॉर गॉड सर। पहला। जी बोलिए आसिफा। जी सर, पहला। तो खत्म हो गया कंफ्यूजन आपका?
کہ ہے ابھی؟ آپ اس کو چوتھا سمجھ رہی ہیں؟ کیا ہو گیا؟ بولیے کچھ. جی سر ضاحکہ ہے یہ. جی سر فرسٹ صیغہ ہے پہلا. ٹھیک ہو گیا یا ابھی کچھ اور ہے آپ کا باقی؟ اوکے اب دیکھیے یہ کیا ہے. بس ٹھیک ہے یہ نہیں تھی جو تے تھا اس کی تھی، لیکن یہی آپ نے سمجھا دیا کہ تے اس کے ساتھ ملانے کے لیے، کیونکہ اب تک ہم جو پڑھتے آ رہے ہیں اس میں تے سے ہم پہچانتے ہیں تو تا تے جو تھرڈ ون سے ہم پہچانتے ہیں نا کہ مذکر مؤنث واحد، تو اس کے اندر اس کے ساتھ مل گیا ہے، اس کی وجہ سے زیر لگ گئی ہے جو تے کے نیچے آئی ہے، اس کا کنفیوژن تھا. دیٹ از کلیئر ناؤ. یار پھر اتنی دیر سے کیا سمجھا رہے ہیں. چلو اوکے چلے جی. تو یہ 14 نمبر میں بھی یہی ہے، 15 میں بھی یہی ہے، دونوں میں دہیکتی آیا ہوا ہے. چوتھا صیغہ دہیکت ہوتا ہے، آگے ساکن سے ملانے کے لیے زیر لگایا گیا ہے، دہیکتل ہو گیا دونوں میں. ٹھیک. اب یہ کس کی باری تھی؟ ہم کیا 16 نمبر کون کر رہا تھا؟ یہ بھی تو ہو گیا نا، 16 نمبر بھی تو ہو گیا سر. اوکے سر میں نے کرا دی. اوکے جی جناب. اب آئیے ذرا صحیح آئیے نا، اب چھری کے نیچے آئیے. اب چلیں جی، اب باری آ گئی. سوری آصفہ نے کیا تھا، تو اب سارا کی باری ہے. جی سر میری باری. عربی میں ترجمہ کریں. نمبر 1 ہے ہم سب لوگ ہنسے. ہم سب مطلب یہ ہوگا متکلم، اور سب لوگ مطلب جمع. تو اس کا ہوگا دہکنا. ویری گڈ، بہت اچھا کیا آپ نے ترجمہ. متکلم جمع مذکر مؤنث دونوں میں سے. ویری گڈ، بہت اچھے. جی علی خان صاحب 2 نمبر. جی سر 2 نمبر. تو خوش ہوئی، یہ مؤنث ہو جائے گا اور صیغہ نمبر 10 ہو جائے گا. تو فرحتی ہو جائے گا، فرحتی. جی ویری گڈ. فرحتی معنی کیا ہوگا؟ تو خوش ہوئی. ٹھیک ہے جی. صیغہ نمبر 10 ہو گیا. نمبر 10. ویسے آپ بہت خوش قسمت آدمی ہیں، یہ تو میں نے آج تک کسی سے نہیں سنا. بھئی خاتون کدھر خوش ہوتی ہے؟ صحیح بات. اوکے عائشہ بی بی 3 نمبر. جی سر نمبر 3 ایک استانی نے پڑھا. تو سر یہ واحد ہوا، اور سر یہ آئے گا غائب مونس. پھر ایک استانی نے پڑھا، خیرات معلمتن. فعل کیا بنایا آپ نے؟ سر خیرات. فعل کا وزن ہوتا ہے کوئی قی والا؟ مادہ کیا ہے اس کا؟ خاف را. ویری گڈ. خاف را حمزہ. حمزہ. تو قاف را حمزہ جو ہے وہ فا عین اور لام ہے. تو وزن کبھی آپ نے فی کے ساتھ وزن سنا ہے؟ کوئی قی کہہ رہی ہیں آپ؟ قیرا وزن کیا پڑھے آپ نے؟ وزن میں پھر سر آئے گا خرا. اوکے. اقرا. اقرا تو کوئی وزن نہیں پڑھا آپ نے. یہ اقرا کہاں سے؟ معلمت. مولی آخر میں سائن کیا دے رہی ہیں آپ؟ معلمت. اوکے تو فائنل کر دیں اس کو. سر فائنل ہم نے اقرا کرنا تھا نا.
اقرا نہیں، اقرا کہاں سے آ گیا بی بی؟ اقرا لفظ یہ میرے سے غلطی ہوگی، میرے خیال میں نے کہہ دیا کہ اس کا مادہ کیا ہے؟ قاف را حمزہ. اوکے، وزن کیا ہوتا ہے فعل کا؟ فاعل لام کا فعل. تو فعلہ وزن بنائیے نا پھر آپ. قرأ. اوکے، یہ قرأ کون سا صیغہ ہوگا؟ سر پہلا صیغہ کس کا ہوتا ہے؟ سر اب پہلا صیغہ آپ بھول گئی کیا ہوتا ہے؟ یاد نہیں آ رہا. نہیں عائشہ، یہ تو کوئی بات نہیں، ہم فعل پڑھ رہے ہیں اور آپ کو فعل کی گردان کا پہلا صیغہ یاد نہیں آ رہا، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں سر، یہ تو کوئی بات نہیں. ہاں سر، فعل کا فعلہ. فعلہ کے کیا معنی ہوتے ہیں بی بی؟ کام کیا. صیغے کے پورے بات بتائیں آپ. سر ابھی یاد نہیں ہوئے. نہیں عائشہ، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یہ بات آپ کی بالکل ایکسیپٹیبل نہیں. آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے تو ہم فعل کا جب چیپٹر پڑھ رہے ہیں اور فعل کی یہ گردان پڑھی ہے ہم نے، آپ کی یادداشت پور ہے تو آپ کو چاہیے کاغذ کے اوپر سامنے لکھ کے رکھ لیں گردان. یہ کیا بات؟ انشاءاللہ سر. یہ تو غلط بات نہیں، یہ انشاءاللہ والی بات نہیں ہے، یہ تو ڈن والی بات ہونی چاہیے. انشاءاللہ تو آگے کی چیز میں کہا جاتا ہے. سر اس کا قرأ معلمۃ ہوگا. قرأ جو ہے وہ اگر وہ مردانہ قسم کا کی معلمہ ہے تو ہو سکتا ہے. اس میں مذکر مؤنث کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے آپ کا؟ نہیں سر، اس میں ہم تا لگا دیں گے. قرأت تے کے اوپر ساکن آ جائے گا. قرأت معلمۃ. اوکے، دس از رائٹ. تو پہلے کیوں نہیں کہا؟ یہ کیا مسئلہ تھا؟ سر ڈانٹ نہیں پڑی تھی. ڈانٹ نہیں پڑی تھی، بغیر ڈانٹ کے نہیں مانتے تم لوگ. اوکے جی، شیخ صاحب اگلا کیا ہے بھائی؟ ایک تم لوگوں نے کیوں کھایا؟ جی سر یہ نواں صیغہ ہوگا. اچھا، اس کا عربی بھی آپ ہی کے پاس آیا تھا میرا خیال ہے. جی مذکر بہت، جی سر اس کا تھوڑا سا مختلف ہو کے آیا تھا لیکن یہی تھا تقریباً. لما اکلتم. ویری گڈ. جی سر، ایکسلنٹ. جمع کا صیغہ بھی آپ نے لے لیا، لما بھی دے دیا. اوکے جی، نغمہ نہیں ہے. رمشہ بی بی آپ ہیں 5 نمبر. جی سر. ایک دربان دور ہوا. سر دور ہوا کا مجھے نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ تم لوگ بالکل ہی ہوپلیس ہوتے جا رہے ہو. ویری بیڈ. سر پاس. جی سائمہ. نہیں پاس کیسے؟ پاس اسے تو فیل ہے، یہ تو پاس نہیں ہے. جی سائمہ. قریباً تو قریب ہوتا ہے، دور کو مجھے بھی نہیں پتا کیا کہتے ہیں. نہیں پتا. قرب. جی آسمہ. سر ایک دربان دور ہوا، یہ پہلے بھی آیا تھا عربک میں. بعودہ بوابن. بعودہ یہ بھی ہم گردان بھی کی تھی، اس میں تھا وہ دور ہوا، یعنی کہ بعودہ کا مطلب ہے. اب یہ لوگوں کو کیا کیا جائے؟ ان لوگوں کے ساتھ گردان بھی کرتے ہیں، ایکسرسائز بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں. عجیب بات ہے. ایک کو فتح کے معنی نہیں پتا، ایک کو بواب کے معنی نہیں پتا، ایک کو قروبہ کے معنی نہیں پتا اور ایک کو دور کے معنی نہیں پتا. سب ایکسرسائز کر چکے ہیں ہم یہ. اوکے جی آصفہ 6 نمبر. میں نے کھولا. سر کھولا ہوتا ہے فتحت. ویری گڈ. میں نے کھولا فتحت. ویری گڈ، بہت اچھا ترجمہ کیا آپ. ایکسلنٹ. جی سارا، ڈاکٹر سارا. تم سب داخل ہوئے. نمبر 7 ہوئے نہیں
हुई। जी सर ये है सिगा नंबर 12, हाजिर Very good. मोनस जमा Very good. दखल तुन्ना Very good. वेरी गुड। ये तुन्ना वाला आपको पहले भी आप ही के पास आया था। एनीवे ओके जी। अली खान साहब 8 नंबर। जी सर 8 नंबर जमात गालिब हुई, तो इसका हो जाएगा गलबा फिअतुन। सॉरी, इसका गलबा फिअतुन। ओके, इसको देख लेते हैं। तो जमात के लिए जमा लगाएंगे, जमा का सीगा आएगा इसमें। आप वैसे ऐसे वक्तों में ना इंग्लिश में करके देख लिया करें। जमात क्या होती है, कोई भी ग्रुप कह दें। ग्रुप के लिए आप क्या करते हैं? उर्दू में भी क्या कहते हैं? ग्रुप को क्या कहते हैं? जमा कहते हैं, सिंगल ग्रुप। सर ग्रुप सिंगुलर कलेक्टिव नाउन कहलाता है। ग्रुप कलेक्टिव नाउन सिंगुलर में आएगा शायद। जी बिल्कुल। गलबतिल जमातु, ये किसने किया तर्जुमा? अस्मा। हाँ, तुम अपनी प्रेजेंस दिखा रही हो असल में कि मैं 11:07 तक मौजूद हूँ। ओके जी। अली खान साहब इन्होंने सही किया है। यार गलत इसमें सर मतलब पहला सीगा ही लगेगा मेरे ख्याल से। क्यों? जमात क्या होती है? जमात सर मतलब एक जमात की बात हो रही है तो ये सिंगुलर होगी सर। मतलब जैसे वो मेरा कलेक्टिव नाउन। सिंगुलर तो 1 भी सिंगुलर होता है, 4 भी सिंगुलर होता है, नहीं? जी सर। फिर कौन सा सिंगुलर लगा रहे हैं आप यहाँ? वाहिद का वाहिद मुज़क्कर लगाना। हाँ, मुज़क्कर। जमात में देखिए क्या है, गोल ये ते है ना आखिर में। ये जी जमात गालिब हुई। अच्छा अच्छा सर। तो और हुई लिखा हुआ है इतना। अच्छा, उर्दू में भी हुई है, अरबी में भी हुई जी। तो मोन्नस हो जाएगा सर, मोन्नस वाहिद। वेरी गुड। तो अब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर गलबत फिअतुन। गलबत दो साकन वाला है शायद। ये क्या आ गया? जी ये हो गया जी। जी सर। अच्छा, ये गलबत फिअतुन, फिअतुन तो नकरा हो गया। नकरा के क्या मायने होते हैं? नकरा तो सर एक जमात हो जाएगी। आपके पास क्या है? अगर जमात है तो क्या होना चाहिए? कोई नहीं लगा तो सर ये मारफा होगी सर, अल लग जाएगा इस पर। और जब इस पे अल लगेगा तो और क्या होगा? तो ये पीछे दो साकिन आ गए तो वो वहां पे ते के पीछे जेर लग जाएगी। गलबत तिल हो गया। ओके, और क्या होगा? और सर ये दो पे छट जाएगी, एक पेश हो जाएगी। वेरी गुड। फाइनल क्या हो गया? गलबतिल फिअतु। जी अस्मा, आपने यही कहा था? जी गलबतिल जमातु या गलबतिल फिअतु। ठीक है। हाँ ठीक है। ओके, देन बोथ आर राइट। बिल्कुल सही है। ओके बस जी, हो गई हमारी एक्सरसाइज। और है कुछ इसमें? और तो नहीं है ना इसमें? नहीं है भाई, नहीं। ये तो 30 नंबर आ गई। इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे इसको। ओके जी, एनी क्वेश्चंस नाउ? अल्हम्दुलिल्लाह आज 20 मिनट बचा लिया आप लोगों ने। लेसन भी किया और हुज्जत भी की हमने, दाटी भी पढ़ी और एक्सरसाइज भी हो गई माशाल्लाह। ठीक, कोई सवाल? एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? सर
سر ایک دفعہ نمبر 4 کا کر دیجیے گا، ابھی جو ہم نے کیا ہے تم لوگوں نے کیوں کھایا. جی پچھلی دفعہ بھی آپ نے اسی کو پکڑا تھا. جی بتائیے کیا ہونا چاہیے. یہ پہلے وہ بتائیں نا، شیخ صاحب نے کیا نا، یہ شیخ صاحب گڑبڑ کرتے ہیں ہمیشہ. جی شیخ صاحب گڑبڑ نہ کریں، آپ صحیح بتا دیں کیا ہے. تم لوگوں نے کیوں کھایا. جی شیخ صاحب بتائیے. جی سر میں نے کہا تھا یہ نواں صیغہ ہے، مخاطب مذکر. تم بہت سارے مذکر ہیں اور کیوں کے لیے میں نے لیما کا استعمال کیا تھا. لیما اکل تم. جی میرا خیال ہے سر کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی ہے. جی جناب. آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی سر بس ٹرانسلیشن پوچھ رہی تھی مجھے، اس کا مزہ نہیں آیا آپ کو اس میں؟ اس نے کھایا، تم نے کیوں کھایا. لما، لما کا سر یوز کیا انہوں نے. لما کا کیوں کے لیے. کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے، میں نے تو نہیں کہا غلط ہے. اوکے ٹھیک ہے سر فائن. یہ ہم نے تھینک یو. اس اسماء استفہام میں پڑھا تھا نا. سر صحیح ہے. اوکے اینی ادر کوسچن؟ سر میں عائشہ. سر اس کے اندر ہمیں یہ تو نہیں پتا چل رہا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث. تم لوگوں نے کیوں کھایا، تو صحیح تو آپ یقین کرو ویسے بھی نہیں پتا چلتا آج کل یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ایک ہی بال ایک ہی کپڑے. جی کیا چاہ رہی ہیں ہم اس کو ہم اسے مؤنث میں بھی لکھ سکتے ہیں. دیکھیے ایک تو یہ کہ یہ کوشچن جو ہے یہ بیسیکلی مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے نہیں ہے. آپ ذرا لکھوائیے اردو میں کیا ہے آپ کا سوال کیا ہے. یہ تم سر مطلب اس سے ہاں تم کیا ہے؟ لوگوں نے کیوں کھایا. تم لوگوں نے. لوگ کون ہوتے ہیں بھائی؟ عورتوں میں آپ پوچھتی ہیں تم لوگوں کو پوچھتی ہیں. یس سر لوگ جو ہوتا ہے وہ مذکر کے لیے. تم لوگ کیا کر رہے ہو ہوتا ہے، تم لوگ کیا کر رہی ہو نہیں ہوتا. لوگ کے ساتھ رہے کئی. چلے فرض کر لیں کہ اس میں عورتیں بھی ہیں اور مکس بھی ہیں، کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں، سب کے اندر تو سب آ جاتے ہیں نا. پھر کیا ہوگا؟ جی جواب دیجئے. اگر عورتیں اور مرد مکسڈ ہیں تو کیا ہوگا؟ کوئی بھی جواب دے دے بھائی. آپ نے عربی زبان میں پڑھا ہے، مبتدا میں پڑھا ہے، ہر جگہ میں پڑھا ہے کہ اگر مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہوں تو کیا ہوتا ہے؟ تو سر مذکر کے اس کو کرتے ہیں. اب یہ لوگ تو جواب ہی نہیں دے رہے نا، کوئی بول ہی نہیں رہا. لیکن وہ شرط تو صورت میں تھی کہ دونوں نظر آ رہے ہو نا. یہاں تو ایک گروپ آف پیپل کی طرف کہا جا رہا ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شامل. اگر یہ بھی کہتی ہے کہ جی سب میں مرد اور عورت مکس بھی ہو سکتے ہیں، تب بھی وہی ہوگا. ٹھیک ہے سر. اگر سب کے لفظ کے اندر فرض کر لیں 8-10 عورتیں بھی آ گئی بیچ میں، 8-10 مرد بھی آ گئے، 8-10 عورتیں بھی آ گئی، تب بھی وہ مذکر ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک سر. اوکے کر لیں ابھی ٹائم ہے، حجت کر لیں جو بھی کرنی ہے، نو پرابلم. اس سے پتہ ہے کلیئرٹی آ جاتی ہے، ذرا ذہن صاف ہو جاتے ہیں. جی اینی ادر کوشچن؟ کوئی پچھلی ایکسرسائز پہ یا پچھلے لیسن پہ پوچھنا وہ پوچھ لیں. گردان میں کسی کو پرابلم ہے؟ السلام علیکم سر، رومان بات کر رہا ہوں. اوہو رومان صاحب ویلکم. میں نے تو آپ کا نام نہیں لیا، آپ نے کہا تھا کہ آج آپ ڈیوٹی پہ ہیں. جی سر میں وہی ہوں. تو میں پچھلی کلاس کیونکہ میں نے مس کی تھی تو ابھی تھوڑا سا ٹائم مل گیا مجھے. تو اگر وہ تھوڑا سا مجھے آئیڈیا مل جائے تو، کیونکہ یہ جو آپ وہ کر رہے ہیں سیغے، وہ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ کون سا سیغہ پہلا ہے، کون سا چوتھا ہے، کون سا تیسرا ہے. تو اگر تھوڑا آئیڈیا مل جائے تو.
بالکل آپ کو آئیڈیا ضرور ملے گا. اور دوسرے کہ ان لوگوں نے آپ کو وہ نہیں بھیجی آپ کے اسکرین شاٹس نہیں بھیجی آپ کے؟ نہیں سر مجھے ملی نہیں تھی اس لیے میں پوچھ رہا تھا آپ سے. وہ تو ہیں اسکرین شاٹ لیکن میں سمجھ نہیں پا رہا اس کو کہ کیا ہے اس میں سلسلہ. اوکے اسکرین شاٹس میں سمجھ میں نہیں آ رہا. اوکے Arabic grammar lessons. کیا ہو گیا؟ تو 27 ماضی معروف. جی ڈاکٹر صاحب ہم نے دیکھیے یہ پڑھا تھا کہ فیل کے جو زمانے ہوتے ہیں یہ انگلش میں بھی ہوتے ہیں پاسٹ پریزنٹ اور فیوچر. ٹھیک ہے اس میں کوئی پرابلم ہے آپ کو؟ نو سر. اوکے ہم نے کہا ہم پہلے ماضی پڑھیں گے حال مستقبل بعد میں پڑھیں گے. پھر ہم نے کہا کہ ماضی دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ماضی معروف اور ایک ماضی مجہول. ٹھیک ماضی معروف کو انگلش میں ہم ایکٹیو وائس کہتے ہیں ماضی مجہول کو ہم پیسو وائس کہتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ماضی معروف جو ایکٹیو وائس رائٹ پہ ہے اس میں فاعل معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے والا کون ہے. جیسے مثال ہے حامد نے مارا. اس میں جو ایکٹیویٹی تھی وہ مارنا ہے اور جو آدمی مار رہا ہے وہ فاعل ہے وہ اس سینٹنس میں موجود ہے. جبکہ لیفٹ سائڈ کے اوپر پیسو وائس ہے محمود مارا گیا. اب آپ کو یہ تو پتا ہے کہ کون مارا گیا لیکن یہ نہیں پتا کہ کس نے مارا. ٹھیک جی سر. اس میں فاعل نامعلوم ہے. تو یہ دو قسم کے ماضی معروف اور ماضی مجہول یہ دو قسم کے ماضی کے اندر دو قسمیں آ گئی ماضی معروف ماضی مجہول. ٹھیک ٹھیک سر. آگے چلیں اب ہم پہلے ماضی معروف کی ڈیٹیل پڑھ لیں گے اس کے بعد ماضی مجہول میں آئیں گے. ٹھیک اوکے سر. ماضی معروف کی جو ہے اس کے لیے ہم نے کہا کہ گردان ایک چیز ہوتی ہے. وہ گردان کیا ہوتی ہے؟ پہلے اس سے انہوں نے سوری وزن پڑھے. ہم نے کہا کہ ماضی معروف کو کیسے پہچانیں گے آپ کسی بھی ورڈ کو. جیسے اگر کسی پہ تنوین دی ہوئی ہو تو آپ پہچان لیتے یہ اسم ہے. اگر کسی پہ ال لگا ہوا ہو آپ پہچان لیتے یہ اسم ہے. تو ماضی معروف کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کے لیے ہم نے کہا کہ یہ تین اس کے وزن ہوتے ہیں فعلا فعیلا فعولا. اس میں دیکھنے کی غور کرنے کی بات یہ ہے کہ فا اور لام کلمے پہ دونوں پہ زبر ہے. فرق جو ہوتا ہے وہ صرف عین کلمے کی حرکت پہ ہوتا ہے. ایک میں عین کلمے پہ زبر ہے ایک میں عین کلمے پہ زیر ہے اور ایک میں عین کلمے پہ پیش ہے. اب یہ آپ کو کچھ ورڈز دے دیے گئے جو ان وزن پہ ہیں. رفع وہ اس نے اٹھایا. دخلا وہ داخل ہوا. ذہبا وہ گیا. قرأ وہ پڑھا یا اس نے پڑھا. ان میں آپ دیکھیں گے کہ جو درمیان والا کلمہ ہے عین کلمہ ان سب کے اوپر زبر ہے. جی سر. اسی طرح دوسرے کالم میں عین کلمے پہ زیر ہے فعیلا. تو یہ جو ورب آ رہے ہیں شریبہ حمیدہ لبثہ فہیمہ اس میں بھی جو سینٹر والا عین کلمہ ہے اس میں زیر آ رہا ہے. شریبہ اس نے پیا. حمیدہ اس نے تعریف کی. لبثہ وہ ٹھہرا. فہیمہ وہ سمجھا. تیسرا آ گیا جس میں عین کلمے پہ پیش ہے قربہ بعودہ ثقلہ حسنہ. قربہ وہ ابھی جو یہ لوگ ایکسرسائز کرنے میں جو پھنس رہے تھے دیکھیں آپ کو اسی تفصیل سے بلکہ اس سے زیادہ تفصیل سے ان کو بتایا گیا ہے. فعولا کے وزن پہ قربہ قریب ہوا. بعودہ دور ہوا. ثقلہ بھاری ہوا. حسنہ اچھا ہوا. اور اس کی ایکسرسائز میں بھی یہ قربہ بعودہ دونوں آئے ہوئے ہیں. اب یہ لوگ بھول جاتے ہیں. ٹھیک سر. تو یہ تین اوزان ہیں. اب یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی رفع ہے لفظ جیسے پہلے آپ کا جو سب سے اگزامپل ہے رفع وہ بلند ہوا یا اس نے اٹھایا. اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی فعلا کے وزن پہ یہ رفع ہے فعیلا کے وزن پہ یہ رفیہ ہو جائے گا فعولا کے وزن پہ یہ رفوع ہو جائے گا. یہ نہیں کہہ سکتے آپ. را فا اور عین جو ہے وہ صرف فعلا کے وزن میں آئے گا. اوکے. وہ فعیلا اور فعولا میں نہیں آئے گا. اسی طریقے سے جو فعولا کا ہے قربہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کو میں فعلا کے وزن پہ قرابہ کہہ رہا ہوں. نہیں قربہ جو آئے گا وہ فعولا کے وزن پہ ہی آئے گا. تو اب آپ کو یہ تین جو وزن نظر آئیں گے تو آپ فوراً کہہ دیں یہ ماضی معروف ہے. لیکن آپ کو
اس کی ووکیبلری دیکھنی پڑے گی اور یہ معلوم رکھنا پڑے گا کہ کون سا مادہ ہے جو فعلا پہ آتا ہے، کون سا مادہ ہے فعیلا پہ، اور کون سا مادہ ہے فعولا پہ. ٹھیک ٹھیک. اس کے بعد جو ہے یہ گردان آ گئی. ہم نے اس میں یہ بتایا تھا کہ دیکھیں جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں آئی وینٹ، یو وینٹ، ہی وینٹ، شی وینٹ، وی وینٹ. اس میں عربی میں انگریزی زبان میں ورب ایک ہی آ گیا، وینٹ سب جگہ. پروناؤن چینج ہو گیا، آئی ہو گیا، یو ہو گیا، ہی، لیکن ورب سب میں ایک ہی آیا ہے، وینٹ. لیکن دوسری زبانوں میں ایسے نہیں ہوتا. اس میں دیکھیے آمدم، آمدین. فارسی میں چلے اس کو چھوڑ دیں، ہم نہیں کرتے، اردو دیکھ لیں. اس میں بھی دیکھیں ورب چینج ہو رہا ہے، وہ گیا، گئی، گئے، ڈفرنٹ ہو گیا ورب. ٹھیک ہے. عربی میں صرف ایک ہی، انگلش میں صرف ایک ہی تھا، وینٹ 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 وینٹ. اسی طرح سے عربی میں بھی یہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں اور اس کو گردان کہتے ہیں. یہ فعلا کا مطلب ہوا اس ایک مذکر نے کیا، فعلا کا مطلب ہوا ان دو مذکر نے کیا، فعلو کا مطلب ہوا ان سب مذکر نے کیا. یہ اس طریقے سے یہ گردان بن جاتی ہے اور اسی کی پھر نمبرنگ بھی کر دی گئی ہے. پھر اس میں سکھایا گیا کہ یہ واو جو ہے یہ واو الجمع کہلاتا ہے، فعلو ان سب نے کیا. اس کے بعد یہ جو نون زبر کے دو صیغے ہیں نون نسواں کہلاتے ہیں، یہ مؤنث کی جمع کے صیغے ہیں. اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ عین کلمے کی حرکت کا خیال رکھنا ہے. مطلب یہ کہ اب آپ کو پتہ، ہمارے پاس دو طریقے تھے. ایک طریقہ تھا ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جی 3 گردانیں یاد کرو، ایک فعلا سے، ایک فعیلا سے، ایک فعولا سے. 3 گردانیں، فعلا، فعلا، فعلو، فعیلا، فعیلا، فعیلو، فعولا، فعولا، فعولو. 3 گردان یاد کرو. یا دوسرا طریقہ یہ کہ آپ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ سب آپ یہ ایک ہی گردان یاد رکھیں لیکن عین کلمے کی حرکت کا خیال رکھیں. جو مادہ زیر سے آتا ہے اس کو فعیلا سے کریں، جو پیش سے آتا ہے عین کلمے پہ وہ فعولا سے کریں. تو مادے کا اور وزن کا خیال رکھیں، ایک ہی گردان یاد کریں. ٹھیک ٹھیک ہے سر. اس کے معنی ہم کو یاد کرنے، یہ نمبرنگ کر دی گئی تاکہ آسانی ہو جائے. سیغے نمبر کہلاتے ہیں 1 2 3 4 5 6 15 سیغے ہیں. ٹھیک. اچھا یہ سیغے. ٹھیک سر. ایچ اسمال نمبر، ایچ نمبر ریپرزینٹس 1 سیغا. اوکے سر. اوکے گاٹ اٹ سر. یہ تھی ہماری لیسن تھا پچھلا اور یہ ایکسرسائز تھی ٹوٹل. سامنے جو ہے یہ آپ میں اس ایکسرسائز میں 6 ورڈز ہیں، 2 زبر کے ساتھ ہیں، 2 زیر کے ساتھ ہیں، 2 پیش کے ساتھ ہیں. دخلا اور غلبہ عین کلمے پہ زبر ہے، فریحہ اور ضحیکہ عین کلمے پہ زیر ہے. اب آپ دیکھیں انہوں نے ضحیکہ کی پوری گردان کی ہے ہوم ورک میں، اور وہ پچھلے ہی والے لیسن تھا. اور آج والے لیسن میں دہیکہ سمجھ ہی کسی کو نہیں آ رہا ہے کہ یہ دہیکہ کیا ہو گیا اور دہیکت کیسے ہو گیا اور یہ کیسے ہو گیا. حالانکہ پوری ایکسرسائز کی ہم نے پچھلے لیسن میں، مطلب 2 دن پہلے سر گردان کی ہم نے پوری. ٹھیک. یا ہوم ورک سبمٹ نہیں کیا، ہوم ورک سبمٹ کریں گے تو آ جائے گا. ہوم ورک سبمٹ کریں سب اپنا انشاءاللہ. ہاں جی سر. جی تو یہ میں نے کوئکلی رن ڈاؤن دے دیا آپ کو اس کا. انشاءاللہ سر سمجھ لوں گا، باقی میں دیکھ کے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. یو ویلکم. اینی ادر کوسچن جی؟ اوکے. اگر ہمارے پاس کوسچنز نہیں ہیں تو پھر اجازت دیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.